اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم لمن المقربین قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم وأوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فاذا ہی تلقف ما یافکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقموا منا إلا أن آمن بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقربین بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ ثابت ہوا اور جو کچھ وہ بنا کر لائے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابل میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا۔ ہم نے مان لیا، جادوگر کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو اور موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم نے اس سلطنت میں کی تاکہ اس کے اصل مالکوں کو اس سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹ کر جانا تو اپنے رب کے ہاں ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے رب کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پہ ایمان لے آئے۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں اس دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم فرما بردار ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 113 سے 126 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ آیات جو میں نے چوز کی ہیں وہ جہاں سے شروع ہوتی ہیں پہلی آیت اور جو آخر پہ ختم ہوتی ہے آخری آیت، یہ ہمارے آج کے موضوع درس کو واضح کرتی ہیں کہ ایمان کی قوت کتنی عظیم چیز ہے، اور انسان پر ایمان جو ہے وہ روشناس ہونے سے پہلے اور ایمان نصیب ہونے کے بعد اس کی شخصیت میں کیا رد و بدل اور کیا تبدیلی آتی ہے۔ قوت ایمانی، یہ ہے ہمارا موضوع۔
ہم دیکھیں گے آیات کی روشنی میں کہ قوت ایمانی سے کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے اور آج مسلم امہ کو اس کی کیا تجدید کی ضرورت درپیش ہے۔ وجاء سحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، اس کی تفصیل میں جانا آج کی گفتگو کا مقصد نہیں۔ فرعون جو کہ ایک بہت ظالم اور بہت ہی جاہ و جلال کا مالک ایک حکمران گزرا ہے، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اسی کے دربار میں۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک انسان جو سب میں کہے کہ میں رب ہوں، وہ کسی معاملے میں آ کے سب بھری مجلس میں لاجواب ہو رہا ہو، تو اس کے لیے یہ ماتھے پہ پسینے آ جانے کا موقع ہوگا، موت کے برابر ہوگی اس شخص کے لیے چیز کہ ساری سلطنت اس کو خدا سمجھ کے سجدہ کرتی ہے اور ایک بندے نے آ کے اس کو لاجواب کر دیا۔ تو آپ کیفیت سمجھیے فرعون کی کیا ہوگی کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو پچھاڑنے کے لیے بحث و تمہیس میں یا ان کی جو ہے وہ حقانیت کو رد کرنے کے لیے کتنا بےتاب اور کتنا وہ اس کے لیے وہ جو ہے وہ کوشاں ہے، اور جادوگر بلائے گئے۔ اب پہلی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جادوگروں کا کردار کیا ہے، ان کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ ہمارے کلچر میں ہم دیکھتے ہیں جادوگر وہ تماشا، بندر کا تماشا کرنے والا کوئی آتا ہے، انگلش میں جگلر کہتے ہیں، وہ گیندیں اچھال کے سامعین کو خوش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھانڈ کا لفظ ہم نے سنا ہوگا کہ وہ لوگ آتے ہیں لطیفے سنا کے خوش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل نیچے ڈاؤن ٹو ارتھ پیش کر کے اگلے سے انعام طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے لطیفوں میں گرم جوشی آ جاتی ہے جب لوگوں کے جیبوں کی طرف ہاتھ جا رہے ہوں، نہ جا رہے ہوں تو وہ ان کی گفتگو بوریت کا سما اور چلے جاتے ہیں، وہ محفل چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ شخصیت ہے ان لوگوں کی۔ وہ سکہ اچھالنے والی بات تو نہیں ہے، فرعون ہے وہ بڑی چیز ان کو دے گا انعام میں، لیکن شخصیت کا کردار یہی ہے کہ ان کو لالچ ہے دنیاوی متاع کا چھوٹا سا، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور فرعون کی جان کس عذاب میں اٹکی ہوئی ہے، ان کو اپنا کرتب دکھانے میں اور اس کے مقابل کچھ انعام حاصل کرنے میں لالچ ہے۔ آپ پرسنالٹی کے لیول کا تعین اس سے کیجئے۔ اور آگے سے فرعون کا جواب دیکھیے، وہ کہتا ہے، وہ ایک ڈگڈگی تماشا دکھانے والے کو وہ مقربین بارگاہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ تم تو مقربین بن جاؤ گے، میرے وزیر بن جاؤ گے، مجھے جتواؤ یہاں پر بس۔ اس کی بے بسی کا عالم یہاں پر ہے۔ اس واقعے میں اس کو یہاں پر روک میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم زندگی میں اپنے تجربے سے بھی سیکھتے ہیں اور دوسرے انسان بھی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان کے تجربہ بھی سیکھتے ہیں۔ اور دنیا میں ایک بہت زیادہ جو بزنس ہے وہ ہے سوانح عمری، جو پرچیز کرتے ہیں، ہم پیسے خرچ کے کتاب خریدتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں جو چیز اس کو ویلیویبل بناتی ہے وہ ہوتی ہے کہ انسان نے سیکھا کیا، ان کے کردار میں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی۔ بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایک سچویشن میں ایک کریکٹر داخل ہوتا ہے، حقیقی زندگی کا یا کسی کتاب کا، تو وہ پہلے کیسا تھا، اور جب وہ اس تجربے سے گزر کے نکل گیا تو پھر اس کی شخصیت میں کیا نکھار آیا۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ وقت کی قدر نہیں کرتا تھا اور تجربے نے اس کو سکھا دیا کہ اس نے وقت کی قدر کرنا سیکھ لی۔ رشتوں کی قدر نہیں تھی پہلے اور بعد میں آ گئی، یا صحت جو اس کسی کے پاس ہے یا وقت ہمارے پاس ہے، وہ ایک کریکٹر کو ہم دیکھ کے اس میں چلتے ہیں۔ تو اس سینس میں ہم جادوگروں کے کریکٹر کو بھی دیکھیں گے۔ پھر آگے مکالمہ ہے، وہ جادو کا مقابلہ جیسے ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ موقع ایسا ترتیب پا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو حق پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے چیزیں سازگار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جس کی ایک مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ جو شرک کی اس سوسائٹی سے ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے خود ہی ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی اور انہوں نے کر دی، اور اللہ کی تدبیر سے کہ وہ جو ظالم لوگ تھے وہ اپنے نفسوں کی طرف خود ہی پلٹ گئے اور سوچا کہ یار ہم ہی غلط ہیں۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ کی تائید اس سے ہو رہی ہے کہ وہ
پہلے انہوں نے ڈالا، خود ہی پوچھا کہ کیا کریں گے، تو وہ ترتیب آ گئی موسیٰ